بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ کس طرح کی خاتون تھی؟ آپ میں اور دیگر خواتین میں، انسانوں میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہمیں نظر آتا ہے مختلف جہات سے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی زندگی میں مال کی اہمیت کیا ہے۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ مال کے لیے، یعنی مال کی اس قدر انسان کی نگاہ میں ویلیو بڑھ جاتی ہے کہ مال کی حفاظت کے لیے، مال کو بچانے کے لیے، مال کو جمع کرنے کے لیے بعض اوقات انسان اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، عزت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تاکہ مال محفوظ رہے۔ اور آپ کو بس مال انسان کی نگاہ میں جان سے زیادہ پیارا ہے، عزت سے زیادہ پیارا ہے، اور باقی چیزوں سے بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں اس وقت جو مالدار افراد تھے، دولت مند، ثروت مند، جائیداد والے جو افراد تھے، ان میں سر فہرست حضرت خدیجہ کا نام، یا اس طرح کے دولت مند افراد میں سے ایک آپ کی ذات تھی۔ بس آپ کے پاس بہت سارے مال تھے، ملکہ عرب کے نام سے آپ کو پہچانے اور جانے جاتے ہیں۔ تو مال کا مطلب کیا ہے؟ مال کا مطلب، بس آپ مالدار تھی۔ مال کا مطلب یہ ہے کہ مال یعنی وہ چیز جس کی طرف انسان مائل ہو جائے، وہ چیز جو انسان کی توجہ کو اپنی طرف جلب کرے، جذب کرے، کھینچے، جس کی وجہ سے مال وہ ہے جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے۔ دنیا والوں میں اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں فرق یہ ہے کہ آپ مالدار تھی لیکن آپ مال کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ دنیا والے مال کی طرف، آپ کے مال کی طرف مائل تھے، لیکن آپ پیغمبر اکرم کی طرف مائل ہے۔ جس چیز کی طرف آپ مائل ہے، جس چیز نے آپ کو جلب کیا ہے، وہ پیغمبر اکرم کی ذات ہے۔ دنیا والے مال خدیجہ کی طرف مائل ہے، جبکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم کی طرف مائل ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دنیا والوں کی نگاہ میں یہ چیزیں مال ہے، یہی پیسہ، یہی جائیداد، یہی زمین، یہی نوکری، یہی پراپرٹی، یہ مال ہے، یعنی اس کی طرف دنیا والوں کی توجہ جلب ہو جاتی ہے۔ دنیا والے انہی چیزوں کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جبکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال یہ مال نہیں ہے، بلکہ آپ کی نگاہ میں پیغمبر اکرم کی ذات مال ہے۔ یعنی جس چیز کو آپ مال سمجھتی ہے، آپ اس کی قدر و قیمت جانتی ہے، وہ دنیا کے مال نہیں ہے، بلکہ آپ کی نگاہ میں جو مال ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے، کہ جس نے آپ کی توجہ کو اپنی طرف جلب کیا اور جذب کیا۔ جو دنیا والوں کی نگاہ میں مال ہے وہ آپ کی نگاہ میں مال نہیں ہے، جو آپ کی نگاہ میں مال ہے وہ دنیا والوں کی نگاہ میں، دنیا والے اس کو مال کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، دنیا کو مال کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی نگاہ میں دین مال ہے، آپ کی نگاہ میں قرآن مال ہے، آپ کی نگاہ میں پیغمبر کی رسالت، نبوت اور پیغمبر کی ذات مال ہے۔ اس وجہ سے آپ اس مال کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مال یعنی جس کی طرف انسان مائل ہو جائے، اور جس قدر انسان مال کی طرف مائل ہوگا اسی حساب سے اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یعنی جس قدر انسان ٹائم دے گا، جس قدر انسان اس کے لیے سوچتا ہے، اس کے بارے میں جو قدم اٹھاتا ہے، اس سے قریب ہوتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، اسی حساب سے اس کی قیمت میں، ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے۔ بس جس قدر انسان اس شے سے دور ہوگا اس کی اہمیت کم ہوگی، جس قدر اس سے نزدیک ہوگا، اہمیت دے گا، اسی حساب سے اس کی قیمت، اہمیت میں
اضافہ ہوگا۔ دنیا والوں کی نگاہ میں مال اس وجہ سے مال ہے چونکہ انسان اس کو اہمیت دیتا ہے، اور انسان ہی کی اہمیت کی وجہ سے اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، وَإِلَّا اس کی قیمت میں اضافہ ہونا معنی نہیں رکھتا ہے۔ اگر انسان کی توجہ کم ہو جائے تو اس کی قیمت میں اضافہ نہ ہوتا۔ دنیا والے مال کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اس مائل کی وجہ سے، توجہ کی وجہ سے مال کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جس مال کی طرف جناب خدیجہ متوجہ ہو رہی ہے، مائل ہو رہی ہے، حضرت خدیجہ کی وجہ سے اس کی قیمت میں نہیں اضافہ ہو رہا، بلکہ اس کی قیمت اس قدر پہلے سے عظیم ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے مالک ہے پیغمبر اکرم، جس کے سامنے دنیا کائنات کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو قیمت بن جائے، قیمت بن سکے۔ دنیا والے جس مال کی طرف متوجہ ہونے اور اہمیت دینے کی وجہ سے مال میں قیمت آ گئی، لیکن جناب خدیجہ پیغمبر کی طرف جو آپ کی نگاہ میں مال ہے، جس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے، پیغمبر کی طرف مائل ہونے سے نہ فقط پیغمبر کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ خود حضرت خدیجہ کی قیمت میں، آپ کی اہمیت میں، آپ کی فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی دنیا والے مال کی قیمت کو بڑھانے کے لیے مال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جبکہ حضرت خدیجہ کی معرفت آپ دیکھیں، آپ کی شناخت آپ دیکھیں، بصیرت آپ دیکھیں، آپ اپنی ذات کی قیمت کو بڑھانے کے لیے، آپ اپنی ذات کو ابدی موجود میں تبدیل کرنے کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ میں تبدیل کرنے کے لیے پیغمبر کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، چونکہ پیغمبر قیمتی ہے، چونکہ پیغمبر لیس کمثلہ شیء، خدا کے بعد ایسی ہستی ہے، اس ہستی سے آپ جڑ کے، اس سے اپنے رشتے کو جوڑ کے آپ رہنا چاہتی ہے تاکہ خدیجہ کی قیمت میں اضافہ ہو جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس کا رشتہ پیغمبر سے جڑ جائے، یعنی اس کا رشتہ خدا سے جڑ گیا ہے، اور جس کا رشتہ خدا سے جڑ جائے، جو خدا کی راہ میں آ جائے، وہ قیمتی ہے، وہ لافانی ہے، اور جو انسان کے پاس مال ہے وہ فانی ہے۔ وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے سب نے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، نابود ہونا ہے، لیکن جو عند اللہ ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے، سب سے اچھا ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو حضرت خدیجہ مال تھے آپ کے پاس، چونکہ مال کی عمر نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، فنا ہونے والے تھے، اس وجہ سے آپ کی توجہ اس مال کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے، اس مال کی طرف جو پیغمبر کی شکل میں ہے، قرآن کی شکل میں ہے، دین کی شکل میں ہے، آپ مائل ہو جاتی ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے جاوید رہیں اور زندہ رہیں۔